ظاہر ہے آپ لوگوں نے لیڈ حاصل کی 9 سیٹوں پر، 4 پر پیپلز پارٹی جیتی، اب دوسرا اور تیسرا مرحلہ باقی ہے، مگر بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ ریاست سے کہا ہے کہ ریاست فیصلہ کرے کہ اس نے نون لیگ کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے یا پھر ملک کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ریاست کی ترجیح نون لیگ کے مفاد کا تحفظ کرنا لگتی ہے۔ وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتوایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بلاول صاحب کا یہ بیان میری نظر سے بالکل گزرا ہے اور یہ افسوسناک حد تک حیران کن ہے، اور میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت رہی تھی تو ہم نے تو بالکل بھی نہیں کہا کہ ریاست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے، بلکہ وہ ہم سے چند سیٹیں آگے تھے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انہیں مبارکباد پیش کی اور انہیں ایک پولیٹیکل سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر آپ کی چند سیٹیں ہم سے زیادہ ہیں، حالانکہ وہ سمپل میجورٹی میں نہیں تھے، تو آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں۔ میں خود اپنی پارٹی کی طرف سے جو اس وقت الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن میں مکمل ہوا ہے، میں اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہا تھا اور اپنی جماعت کی کمپین بھی کر رہا تھا۔ میں بڑے دن وہاں پہ مقیم رہا۔ الیکشن والے دن پولنگ ختم ہونے تک اور رزلٹ کمپائل ہونے تک آزاد جموں و کشمیر کے میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے کسی ایک بھی کینڈیڈیٹ نے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اس نے یہ الزام نہیں لگایا الیکشن کمیشن آزاد جموں و کشمیر کے پاس کہ کوئی ووٹوں میں کوئی ریگنگ ہوئی ہے، کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی ٹھپے لگے ہیں، کوئی الزام نہیں تھا۔ ویسے مگر آج تو بلاول کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودھری یاسین صاحب اپنے آبائی حلقے سے ہار گئے، شہری حلقے سے جیت گئے۔ نہیں، دیکھیں، یہ تو وہاں کے ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ انہوں نے اگر چودھری یاسین کو وہاں سے ووٹ پڑی ہے تو وہ جیت گئے، اگر کسی ایک جگہ اس نے ووٹ نہیں پڑا تو وہ ہار گئے۔ یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا، ایک قیمتی انسانی جان کا نقصان ہوا، باعث افسوس ہے، ریگنگ کا الزام نہیں لگا۔ ایک دوسری جگہ کے اوپر آئی پی پی کے ایک کینڈیڈیٹ نے ڈبے اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کے چینل پہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہے، انتظامیہ نے فوراً ایکشن لیا۔ مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یونین کاؤنسل پر باقاعدہ طور پر قبضے کیے گئے، پولنگ اسٹیشنز پر قبضے کیے گئے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ دیکھیں قبضے کیے جاتے ہیں انتظامیہ کی مدد سے، پولیس اور انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تعینات کردہ ہیں۔ وہاں پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک جماعت جو وفاقی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ایک الیکشن میں 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے اور اس میں اسے شکست ہوتی ہے، اور وہ آزاد کشمیر میں ایک ایسا نفرت اور تفریق کا بیج بو رہی ہے جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ آگے وہاں پہ کیفیت جو ہے وہ تناؤ کی ہے، ہم سب جانتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے۔ اور جب ہم گئے وہاں پہ مذاکرات کے لیے، بلاول بھٹو صاحب ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگر حکومت شامل تھے اس میں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت بنی، بلکہ ان کے بقول بنوائی گئی، تو جو تناؤ کی صورتحال ہے وہ اور زیادہ تناؤ کی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب ہمیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی اور پچھلے سال اکتوبر میں اور اس سال پھر ہم 30 مئی کو وہاں پہ گئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر 2 مرکزی رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ ہم انہیں ہر جگہ پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور یہ جو کیفیت جس کی ہم بات آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں، اس پہ تمام جماعتوں کو آپ یہ کہیں کہ اس کو سرد کرنے کی ضرورت ہے، اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان آگ پہ پانی کیسے ڈلے گا؟ اور لیڈرشپ صاحب یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ وہی مجاہدین ہیں جنہیں ٹرین کیا گیا تھا جو آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں آزاد کشمیر کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فتنۃ الہندوستان والے ہیں۔ تو یہ پانی ڈالا جا رہا ہے آگ پر یا تیل ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بات کو ذرا مجھے واضح کرنے دیں۔ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس پہ بلا وجہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو متنازع بیانات دے گی اور الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اگر متنازع بنائے گی، تو یہ اس آگ پہ پٹرول ڈالنے کے مترادف ہے، اسے نیا ایندھن فراہم کر رہے ہیں آپ۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جن بیانات کا آپ نے حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ وہ جو کالعدم تنظیم نے ایک موومنٹ شروع کی تھی آزاد کشمیر میں، وہ عوامی حقوق کی شروع کی تھی۔ آج وہ آزاد کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان سے اس کے رشتے کو کمزور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے سٹیج پہ ان لوگوں کا قبضہ ہے جو شروع سے پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ فورسز آ چکی ہیں کہ جو کہ
ہندوستان کی فنڈڈ ہیں تو یہ کوئی حقائق کے منافی بات نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس الیکشن کا پہلا مرحلہ آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقریباً تمام ڈیمانڈز مان گئے ہیں, اب وہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے احتجاج کر رہے ہیں, اور پھر جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی اصل میں تو یہ فتنۃ الہندوستان ہے. ایسا ہے, یا اگر وہ فتنۃ الہندوستان ہے تو پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر اب کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیے, جو ان کی 38 ڈیمانڈ کا ایک معاہدہ ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا تھا پچھلے سال اکتوبر میں, اس کی 35 نکات ہم نے پورے کر دیے. وہ عوامی حقوق سے متعلقہ تھے, پبلک ایشوز تھے. اب ایک جو 12 سیٹوں کو ختم کرنے کا معاملہ ہے, یہ سیٹیں آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹڈ ہیں. یہ بات ہم نے انہیں اس دفعہ 30 مئی کو سمجھائی اور انہیں آپشنز دیے کہ آپ سپریم کورٹ آزاد کشمیر جائیں, اسمبلی جائیں, یا تمام سیاسی جماعتوں کو آزاد کشمیر کی اکٹھا کر کے ان کا فیصلہ کر لیں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا, اگر انہوں نے وائلنس اور اسٹریٹ کے اوپر آ کے آپ یہ کہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی جانیں لے رہے ہیں, ان میں سے بھی کچھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں امن نہیں چاہتے, اور وہ پاکستان تو نہیں ہے, وہ انڈیا ہے. اور یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے لوگوں کا ہاتھ ہے. ایک اور بات میں آپ کے پروگرام میں بہت آپ یہ کہیں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرپور ڈویژن میں اس وقت 6,40,000 لوگوں نے کل ووٹ ڈالا ہے. 6,40,000 13 کانسٹیچوئنسیز میں تمام جماعتوں کو, جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے. اب یہ 6,40,000 لوگ وہ ہیں میرپور ڈویژن میں جو سیاسی عمل کے ساتھ ہیں, جو آزاد کشمیر کی ترقی سیاسی عمل کے ذریعے چاہتے ہیں. چند ہزار لوگ ایسے ہیں جو الیکشن عمل کا بائیک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے مطالبات ڈنڈے کے زور پہ منوانا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی جو اکثریت ہے, ایک ڈویژن میں 6.5 لاکھ لوگ وہ پولیٹیکل پروسیس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, چند ہزار لوگ وہ تشدد کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کی گورنمنٹ کس کا ساتھ دے, 6.5 لاکھ لوگوں کا یا چند ہزار لوگوں کا؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ کیونکہ آپ دونوں نے بھی ایک دوسرے پر بہت زیادہ پولیٹیکل پروسیس کا ساتھ دیا ہے. مسئلہ آپ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں بے نظیر بھٹو کی سیاست کروں, ورنہ میں بھی شاہ نواز بھٹو کا, مرزا بھٹو کا بھانجا, آصف زرداری کا بیٹا ہوں, مجھے مجبور نہ کیا جائے. تو یہ الیکشن کا ایک مرحلہ ہو گیا, باقی 2 مرحلوں تک آپ کی آپس کی ایک دوسرے پر ایسے ہی مصنوعی گولہ باری ہے, یا یہ تعلقات خراب ہی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم کوئی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے, کریڈیبل الیکشن ہوا ہے. اگلے 2 مرحلے ابھی باقی ہیں. آپ وہاں پہ الیکشن لڑیں, عوام نے آپ کو ووٹ دیا, آپ حکومت بنائیں, نہیں دیا, صبر, تحمل اور سیاسی بردباری کے ساتھ آپ ان نتائج کو تسلیم کریں. باقی مجھے نہیں پتہ کہ وہ بلاول صاحب کو جو اپنا بتا رہے ہیں کہ میں فلاں کا بھانجا ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں, تو وہ کیا حوالہ دے رہے ہیں اور کون سی ایسی صفات ہیں جن کا وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے. کم از کم میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو کہ یہ وہ دھمکی دے رہے ہیں یا وہ اپنے کو پولیٹیکل میچورٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم اس کو پازیٹیولی لیں گے. ہم ان کی کسی بات کا نہ تو مائنڈ کر رہے ہیں, لیکن حقائق عوام کے سامنے رکھنے بہت ضروری ہیں. ریاست اس وقت کوئی مسلم لیگ نون کے مفاد کا تحفظ نہیں کر رہی. ہم سب کو مل کے ریاست کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے. اس وقت کی ضرورت یہ ہے, سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں دوبارہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان میں آپ کی گورنمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے مبارکباد دی, آپ سادہ اکثریت میں نہیں تھے. ابھی تو پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے آزاد جموں و کشمیر میں, اور اگر آپ اس طرح کے تانے اور سیاسی عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو یہ آزاد کشمیر کے ماحول کے لیے اچھا نہیں ہے. کوئی ایک سنگل حلقہ مجھے بتا دیں, میں آج واپس آیا ہوں میرپور سے, جس میں کسی کینڈیڈیٹ نے شکایت درج کی ہو کہ میرا کوئی ووٹ جعلی کسی نے ڈالا یا میرا ووٹ چوری ہوا ہے. کوئی شکایت نہیں تھی. آج نتائج کے بعد 24 گھنٹے گزرنے کے بعد سیاسی بیان بازی, سیاسی گولہ باری آزاد کشمیر کی سیاست پہ اور آزاد کشمیر کے الیکشن پہ یہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے.